تو وہ پولس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں تیرا فیصلہ اپنی عدالت میں کروں یا کہیں اور تو جانا چاہتا ہے؟ تو پولس اپنا فیصلہ کیسر کے ہاں کرانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جان گیا کہ فیسٹس جو ہے یہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب فیسٹس کے پاس اگرپا بادشاہ آتا ہے، برنیکے حاکم آتا ہے، تو فیسٹس ان سے یہ بات کرتا ہے کہ مجھے اس شخص کا کوئی جرم نہیں ملتا اور میں نہ کوئی ایسی بات تلاش کر سکا ہوں جو میں لکھ کر کیسر کے پاس بھیجوں۔ تو اگرپے کو اس نے یہ کہا کہ تو بھی اس فیصلے کو سن تاکہ تو جانے کہ اس کا کیا کیا جائے، کس طرح کیسر کے ہاں اس کو لکھ کر بھیجا جائے اور کسی جرم کے بغیر اسے اگلی عدالت میں بھیجنا، اعلیٰ عدالت میں بھیجنا۔ اس نے کہا کہ میں یہ عقل کے خلاف بات سمجھتا ہوں۔ جب اگرپا نے پولس سے کہا کہ تجھے اپنی بات کرنے کی اجازت ہے، تو اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے، تو اپنی بات عدالت میں پیش کر سکتا ہے، تو پولس نے اگرپا بادشاہ کے سامنے اس ساری بات کو، اس سارے قصے کو کھول دیا۔ اس نے کہا اگرپا بادشاہ، میں اپنی قوم میں، اپنے مذہب میں ایک بڑے پابند فرقہ کا ماننے والا ہوں۔ میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں اور میں یہ سب یہودی جانتے ہیں کہ بڑی ٹھیک طریقے سے اپنے مذہب کا پابند تھا، اور میں یہ جانتا تھا کہ مجھے مسیحیوں کو دکھ دینا، مسیحیوں کو قید کرنا، مسیحیوں کو قتل کرنا میرے لیے ایک بڑا اچھا کام ہے، میں اسے نیک کام سمجھتا تھا۔ لیکن جب میں اسے کر رہا تھا تو میں اس میں بڑا مگن تھا، اور یہاں تک کہ میں نے نہ صرف یروشلم میں مسیحیوں کو قید کیا، ان کے قتل پر راضی ہوا، بلکہ میں نے سردار کہنوں سے پروانے لیے اور میں دمشق کو جا رہا تھا تاکہ جتنے مسیح دمشق میں ہیں میں ان سب کو بھی باندھ کر یروشلم میں لاؤں۔ یہ جو مسیحی ارد گرد میں پھیل رہے ہیں ان کو میں قید کر کے یروشلم میں لاؤں۔ تو اس نے کہا کہ اگرپا بادشاہ، جب میں اس دھن میں تھا، جب میں اس کام میں مگن تھا اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دمشق کو جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک بڑی روشنی، سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ، پولس کہتا ہے کہ میرے اور میرے ہم سفروں کے گردا گرد نور کی مانند چمکی، اور ہم اس روشنی کو، اس کی جھلک پا نہ سکے، ہم گر پڑے، اور اس روشنی سے مجھے آواز آئی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو پولس کہتا ہے کہ میں نے کہا خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ پہنے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تو مجھے دکھ دیتا ہے، مجھے ستاتا ہے، اور دیکھ جس کام کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے اپنا خادم، اپنا گواہ مقرر کروں، اور جس کام کے لیے میں تجھ پر آئندہ ظاہر ہوا کروں گا تاکہ وہ جو ابلیس کے اختیار میں ہیں وہ چھڑائے جائیں اور خداوند کی طرف رجوع آئیں، وہ جو گناہ میں جکڑے ہوئے ہیں آزاد کیے جائیں تاکہ ابدی میراث پائیں۔ خداوند یسوع نے، اگر ہم اعمال کی کتاب، میں چاہوں گا کہ ذرا دھیمی آواز میں آپ کے سامنے
پڑھ دوں یہ اذان بھی ہو جائے. ایمان کی کتاب اس کا 26 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے: اسی حال میں سردار کاہنوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا. تو اے بادشاہ، میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردا گرد آ چمکا. جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے سعود، اے سعود، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پہنے کی آگ پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. میں نے کہا اے خداوند، تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. لیکن اٹھ، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا. اور میں تجھے اس امت، غیر گور اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں. میرے عزیز، جو خدا کا اپنے لوگوں کے لیے منصوبہ ہے، جس کے لیے خدا یسوع نے کہا کہ پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور یہاں پر مقدس پولس سے کہا کہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے میں نے تجھے دیکھا ہے. اور پھر جو آخری خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں. جو خدا یسوع کا وہ رویا ظاہر کرنے کا مقصد ہے کہ سفید گھوڑا اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے اور اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا کہ اور بھی فتح کرے. تو خدا کا جو اپنے لوگوں کو یہ بھید بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کے لیے لوگ جیتے جائیں، یسوع کے لیے لوگ ایمان لائیں، اور یسوع پر ایمان لانے کے باعث اس ابدی میراث کے وارث ہوں. تو پولس اگرپا بادشاہ کو یہ بتا رہا ہے کہ اے بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا منکر نہیں ہوا. میں نے اس رویا کو جب دیکھا تو میں نے اس پر عمل کیا، اور اے بادشاہ میں اسی یسوع کی منادی کر رہا ہوں جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، جس کی موسیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، جس کی تمام یہودی اس تعلیم کو مانتے ہیں. میں اسی یسوع کی منادی کر رہا ہوں، اور اسی کی منادی کے سبب سے مجھ پر یہ فتویٰ لگا ہوا ہے. کلام خدا میں یہاں پر جب پولس بڑے جذبات سے یسوع کی باتیں کر رہا تھا تو فیسٹس بہادر کہتا ہے اے پولس، تجھے بہت علم نے دیوانہ کر دیا ہے. تو پولس کہتا ہے کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس نے اپنی جان قربان کر دی ہے تاکہ بنی نوع انسان زندگی پائے اور کثرت سے پائے. پولس کہتا ہے میں اس رویا کے مطابق اس کی منادی کر رہا ہوں. اور پھر اس نے کہا اے اگرپا بادشاہ، تو یہودیوں کے
واقف ہے، سب رسموں کو جانتا ہے، موسیٰ کی شریعت کو جانتا ہے۔ اور جب پلوس نے اگرپا بادشاہ کو یہ بڑے سادہ انداز میں کہا کہ تو ان سب باتوں سے واقف ہے اور تو انہیں مانتا ہے، تو اگرپا بادشاہ کہتا ہے اے پلوس تو مجھے تھوڑی سی نصیحت کر کے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ تو مقدس پلوس یہاں پر کہتا ہے کہ تھوڑی نصیحت یا بہت نصیحت سے نہیں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ جتنے اس وقت میری آواز سنتے ہیں، اگرپا بادشاہ، فیسٹس بہادر اور برنیکے حاکم اور جتنے سپاہی ہیں، جتنے یہودی رئیس ہیں، جتنے اس عدالت میں بیٹھے ہیں، جتنے میری باتوں کو سن رہے ہیں، سوائے ان زنجیروں کے جو میری ہاتھوں میں پڑی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب مسیحی ہو جائیں، سب یسوع پر ایمان لائیں، سب نجات پائیں، سب ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ میرے عزیز، یہی خداوند یسوع کا اس رویا کو آشکارا کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نہ صرف کسی خاص طبقے کے لیے، نہ صرف کسی خاص گروہ کے لیے، نہ کسی خاص لوگوں کے لیے اپنے اندر یہ درد رکھیں، بلکہ پلوس کی طرح ہر شخص کے لیے، جس طرح وہ کہتا ہے کہ جتنے یہودی میرے مخالف ہیں، جتنے رومی سپاہی مجھے زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، جو مجھے کوڑے مارنے والے ہیں، جو مجھے بیت مارنے والے ہیں، جو مجھے جیل میں ڈالنے والے ہیں،